کیا فرمایا؟ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عید کی رات میں عبادت کرنے والا قیامت کے دن خوف و گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ یعنی عید کی رات کو عبادت کرنے والے کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ کے انعامات میں سے بڑا انعام ہے کہ جس دن لوگ خوف و گھبراہٹ میں، یعنی جس دن لوگ ڈر میں مبتلا ہوں گے، صرف ایک رات کی یعنی عید کی رات کی عبادت کرنے والا قیامت کے دن مطمئن ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دونوں عیدوں کی رات میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی امید سے عبادت کو، جس نے عید کی دونوں راتوں میں، یعنی رمضان المبارک میں جو عید آتی ہے عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے جس کو کہتے ہیں عید الفطر، اور عید الاضحیٰ، دونوں راتوں کو عبادت میں ثواب کا یقین کرتے ہوئے عبادت کی، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل غم سے مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن خوف و گھبراہٹ سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور میرے بھائیوں، مرنا تو ہر کسی کو ہے، دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے، یہ بات تو فائنل ہے، باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو آخری وقت میں کلمہ مل گیا، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو آخری وقت میں کلمہ مل گیا، حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہر مسلمان کو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیثوں میں فرمایا صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ فرماتے ہر مسلمان کو اپنے ایمان کے خاتمے کی فکر ہونی چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں، یعنی عید کی راتوں میں، بقرہ عید کی رات میں، رمضان کی عید کی رات میں، بقرہ عید کی رات میں، اور رمضان کی عید کی رات میں، یعنی عید الفطر کی رات میں، عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے برے خاتمے سے اس کی پوری حفاظت فرمائیں گے۔ جو عیدین کی راتوں میں جاگے گا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا، اللہ پاک اس کے برے خاتمے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اس کی موت ایمان پر آئے گی، یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ پاک ہم سب کو عیدین کی راتوں کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 راتوں میں اللہ کی عبادتیں کرے، 5 راتوں میں جاگ لے، 5 راتوں میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے، 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کر لے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 8ویں ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 9ویں ذی الحجہ کی رات جس کو عرفہ کی رات کہا جاتا ہے، نمبر 3 عید الفطر کی رات، نمبر 4 عید الاضحیٰ کی رات، اور نمبر 5 15ویں شعبان کی رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ 5 راتوں میں اللہ پاک اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات تو ایک اللہ ہی کی ہے۔ فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 1 جمعہ کی رات میں، یعنی جمعرات کے دن، وہ جمعہ کی رات جو آنے والی ہے، جمعہ سے پہلے جمعہ کی رات۔ نمبر 2 رجب کی پہلی رات، رجب کا مہینہ آتا ہے تو رجب کی پہلی رات، اور نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، اور نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 راتوں میں اللہ پاک دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔